الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے۔ بعد درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثناء کے بعد امت مسلمہ کی تشکیل کے جو عناصر قرآن مجید نے بیان فرمائے اور اس امت کی جو صفات خود رب کریم نے بیان فرمائی، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا آپ انہیں رکوع کرتے ہوئے دیکھیں گے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ کریم نے جو صفات بیان کی خاص توجہ کے ساتھ اور تھوڑی سی اس کی گہرائی میں ذرا توجہ فرمائیے گا کہ جو ترتیب قرآن پاک نے عطا فرمائی، فرمایا والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار وہ کافروں پہ سخت ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ، اشداء علی الکفار کہ وہ کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم دوسری صفت یہ کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا پھر آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ تو نماز کا ذکر تیسرے نمبر پہ آیا، رکوع سجود کا ذکر ایمان کے بعد جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ ہے اشداء علی الکفار کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر وہ، یہ پہلی صفت ہے اہل ایمان کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں سبق دیتے ہیں، فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ اشداء علی الکفار، دشمن احمد پہ ہلکی پھلکی ان کے ساتھ نفرت نہیں، یہ قرآن مجید کا سبق ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، جو بے دین ہو جائے وہ مروت کے قابل۔ ہمارا عجیب معاملہ ہے، وہ ہمارے بچے کاٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بات بیٹھ کے کرنی چاہیے، وہ ہمارے ٹکڑے کر رہا ہے، خون پی رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، ہم نے بات کی ہے، سفیر کو بلایا تھا،
یہ کس قسم کی گفتگو ہے بھائی؟ وہ تیرا خون پی رہا ہے، تو جواب میں کہہ رہا ہے نہیں نہیں وہ ہم نے بات کی ہے اقوام متحدہ میں، کل پرسوں بیٹھیں گے آپس میں گفتگو کریں گے، صحیح ہو جائے گا مسئلہ۔ اشداء علی الکفار، اہل ایمان مومن کی پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ کافروں پر وہ سخت ہے، پہلی صفت یہ ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ وآتى للہ فقد استکمل الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے تو بغض رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا بھی، یہ جو جذبہ ہے نا کفر کے خلاف جذبہ، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام محبت سکھاتا ہے، اسلام، بھائی کون کہتا ہے اسلام نفرت؟ اسلام سکھاتا ہی محبت ہے، اسلام سکھاتا ہی۔ لیکن میرے بھائی یہ تو بتلاؤ نا صاحب کہ وہ جو جڑی بوٹی فصل کے ساتھ اگاتی ہے اس کا رنگ ہرا نہیں ہوتا، وہ چہچہاتی لہلہاتی نہیں، کاٹتے کیوں ہو پکڑ کے اسے، دوائی ڈال کے مارتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ باقی فصل کو تباہ نہ کرے، باقی فصل کو نقصان۔ کافر پر جب تو سختی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ ظلم نہیں کرتا، وہ زیادتی۔ ہماری کافر کے حق میں نرمی ہے۔ سعودی گورنمنٹ کا مراسلہ آیا، انہوں نے کہا جناب ہمیں شکوہ ہے پاکستانی حاجیوں سے کہ حجنے جب جاتی ہیں تو یہ برقع نہیں پہنتی، نقاب نہیں اوڑھتی۔ یہ باقاعدہ مراسلہ ان کی وزارت حج نے پاکستانی، مجھے چونکہ موقع ملتا رہتا ہے حج ٹریننگ پہ جانے کا تو ہمیں وہ پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ آپ دیکھ لیں، باقاعدہ مراسلہ آیا، بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے۔ یہ جناب پاکستان کی جو بیبیاں یہاں حج کرنے آتی ہیں وہ بازاروں میں بغیر نقاب کے پھرتی ہیں، وہ کھجوریں خریدنے چاہتی ہیں تو بغیر نقاب کے، خوشبو لینے جاتی ہیں تو بغیر نقاب کے، لہذا انہیں پردہ کراؤ۔ اگر کوئی بی بی بغیر پردے کے آئی، چلے ایام حج میں تو احرام کی حالت میں تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن اگر اس کے علاوہ آئی تو ہو سکتا ہے ڈیبورٹ کر دی جائے۔ باقاعدہ مراسلہ۔ عام غریب ملک کی، پاکستان کی، انڈونیشیا کی، سوڈان کی بی بی بغیر پردے کے نہیں جا سکتی، پر ٹرمپ کی بی بی بغیر پردے کے سعودی عرب جا سکتی ہے۔ ہوں تو چپ کر گئے ہو نا، ویڈیو میری پہ بندی ہے، تہاڈی نہیں، فکر نہ کریں، میں سچی بات کر رہا ہوں، سچی بات اور کھری کر رہا ہوں ذمہ داری سے۔ او بھائی اس کی بی بی پر کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ وہاں تم نے تلواریں پکڑ کے رقص کر لیا، وہاں سب جائز تھا۔ اب تمہیں وہ کدھر گیا متوا جو بھاگ کے آتا ہے کہ گنبد کی طرف منہ نہ کرو؟ وہ کدھر گئے لوگ جو کہتے ہیں جناب دیکھو جی وہ مقدس پاک لوگ ہیں، خبردار ان کی بات نہ کرنا؟ کلیجہ روتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اتنا بڑا حج کا اجتماع ہوا ہے، تمہیں کوئی توفیق نہیں تھی تو وہاں کہنا تھا اس کو، حج پڑھانے والے کو، خطبہ دینے والے کو کہ برما کے لیے دعائی کر دے، کہنا تھا اسے فلسطین کے لیے۔ بھائی میں جو رونا رو رہا ہوں ذمہ داری سے رو رہا ہوں، خدا را سمجھو، جب تم نے تمہاری اپنی بات آتی ہے تو 34 ملکوں کا اتحاد اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جب امت کی بات آئے پھر کوئی پرواہ نہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس کی پہلی شرط یہ ہے اشداء علی، بولیے اشداء علی، کافر پر سختی کرنا پہلا حصہ ایمان کا۔ رحماء بینہم تو دوسرا نمبر ہے، یہ دوسرا ہے۔ تمہاری سختی صرف اس کے خلاف ہے جو تمہارے مفادات کو ٹھیس پہنچائے، جو تمہاری سنے نا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے احوال پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا، بدر میں، تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی، فرمایا صف بندی کیسے کریں، کس طرح لڑنا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے، یہ کسی کا کچھ چاچا لگتا ہے، کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کریں۔
मैं गर्दनें काट के आपको देता हूं? जो अबू बकर के रिश्तेदार है वो अबू बकर के हवाले करे, वो गर्दन काट के दे। जो अली का कुछ लगता है वो अली के हवाले करे। हम दुनिया को बताएंगे कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अशिद्दा अलल, उसके लिए हमारे पास सख्ती है, कोई नरमी। वो हमारा सगा भी हो तो उसके हक में कोई नरमी। हजरत उमर ने अपने सगे मामू की गर्दन काटी बदर के दिन, सगे मामू की। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह, सुनो, इस्लाम अमन का दरस देता है, मोहब्बत का दरस देता है। भाई इस्लाम ही तो अमन का दरस देता है, पर जड़ी बूटी काटना बदअमनी नहीं होता। जालिम का हाथ पकड़ना बदअमनी, और अमन वाले और होते हैं बुज़दिल। इन दोनों में फर्क होता है। अमन वाला बनने का कहा गया है, बुज़दिल बनने का कहा। मेरे नबी पाक ने जो बदर में तलवार उठाई थी, ज़िरा पहनी थी, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने लोहे की जैकेट पहनी थी, तो वो भी मेरे रसूल पाक ने अमन के लिए ही पहनी थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन जो हथियार उठाए थे तो वो भी अमन के लिए उठाए थे, वो भी अमन के लिए हुजूर ने हथियार उठाया था। हथियार उठाना बदअमनी की अलामत नहीं होता मेरे भाई, याद रखें। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान बदर के अंदर जब जंग का तबल बजा, हालात बिगड़े, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं तारीख ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा किया। आप फरमाते हैं मेरे लिए अल्लाह ने जो आजमाइश रखी वो सबसे बड़ी रखी। फरमाने लगे जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों ने मेरे सामने जिसको लाके खड़ा किया वो मेरा सगा बाप था। और फरमाते हैं अब मुश्किल बन गई। इश्क त्याग दोवी एक बराबर, ते इश्क दा सेक बधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, ते इश्क साड़े तन मेरा, ते अग दा दारू मीं ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह उथे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। फरमाने लगे अब मेरे लिए सामने बाप, इधर बेटा। आप फरमाते हैं दो रास्ते थे, बाप बचाऊं या रसूलुल्लाह का दीन बचाऊं। एक मिनट था फैसला करने के लिए कि अब्बा बचेगा या दीन बचेगा, कुफर बचेगा या इस्लाम बचेगा। फरमाते हैं मैंने मिनट पूरा नहीं सोचा, मैंने तलवार उठाई, बाप की गर्दन काट के गिराई और रसूलुल्लाह का दीन बचा लिया। बाप की गर्दन कट के गिरी और नबी पाक का दीन बच गया, बचा लिया रसूलुल्लाह का दीन। हजरत उमर ने मामू को मारा। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं तारीख मुझे भी लाके खड़ा करती है बदर के मैदान में, तो कुफर का लिबादा ओढ़ के जब सामने आया तो वो मेरा सगा भाई था। सगा भाई, हजारों कौमें वजूद में आई दार में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक मां से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते हैं ये सारा कुछ याद था, पर इस्लाम के हक में दिया हुआ खुतबा जो मोहम्मद अरबी ने दिया था वो भी मुझे याद था। मुझे रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें भी, फरमाते हैं मैं सारा कुछ भूल गया, पर मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूला, वो मुझे याद रहा। मैंने फिर सगे भाई की गर्दन काटी और मैंने वो गर्दन काट के हुजूर के पास पेश की और मैंने दुनिया को बताया कि हमारे लिए असल वो है जो हमारे रसूल हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ये रिश्ते हमारे लिए असल हमारे जी अच्छे तल्लुकात हैं। कौन से अच्छे तल्लुकात, कौन से अच्छे तल्लुकात? मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा अमेरिका तो प्यार ही बड़ा करता है हमसे। मैंने कहा बिल्कुल, कसाई भी बड़ा प्यार करता है बकरे से, बड़ा प्यार होता है। आप जो कुर्बानी के बकरे लाए थे आपको प्यार नहीं था? ज़िबा करने से पहले उसको पानी भी पिलाया, चारा भी खिलाया, गुस्ल भी कराया, पर आखिर में क्या किया? बोले ना जी, ये वाला प्यार करता है अमेरिका आपसे, देता है कभी कभी पैसे, कोई शक नहीं इसमें। वो कहता है वहां जलजला आया है तो इतने लाख डॉलर देता हूं, फलां आया, लेकिन वो वाला प्यार जो कसाई बकरे से करता है, कहता है जब मौका आएगा तो मैं छुरी भी फेरूंगा और अपने वक्त पे आके वो, ये मेरी मिसाल याद रख लेना, अमेरिका का पाकिस्तान से और मुसलमान से वो वाला प्यार है जो बकरे का कसाई से और कसाई का बकरे से होता है। वो चारा डालता है, मोटा करके ज़िबा करता है, पतला ज़िबा करने में उसे लज्जत नहीं आती। और भाई याद रखो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु,
عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے، لوہے کی ڈھال. جب دشمن حملہ کرتا تھا تو ڈھال آگے کرتے تھے. وہ کئی دفعہ ٹکرا کے ڈھال سے تلوار گر جاتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق میدان میں نکلے، بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے، سگا بیٹا. اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی کو، پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی. سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا. حضرت ابوبکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا، بیٹے نے ڈھال آگے کی. جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابوبکر کی تلوار لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی، تلوار گر گئی. اب حضرت ابوبکر نے ہتے ہو گئے، صاحبزادے نے اٹھائی تلوار. کہتا ہے جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا، باپ تو میرا ہی ہے نا. صاحبزادے کہتے ہیں میں ابوبکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا. بعد میں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی. صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا، 2 دفعہ. کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا. میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا. اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے. باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے؟ اشداء علی الکفار، کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی. یہاں تو موج لگ گئی ہے ایک عام نوجوان سے لے کے عام آدمی سے وزیر اعظم تک کی سوچ یہ ہے کہ رہائش امریکہ میں ہونی چاہیے، لندن میں ہونا چاہیے، بس یہی سوچ ہے. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے جس کے پاس پاسپورٹ ہے لندن کا، یورپ کا، وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کون سی بلا ہوں. چھوڑو، کس چکر میں پڑ گئے ہو، کس طرف نکل گئے ہو. صدر صاحب امریکہ کے صدر کے ساتھ فوٹو کھچاتے ہیں تو وہ 2 فٹ اونچا ہو جاتے ہیں. بس کرو یار، یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے، کمزور لوگوں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، مجھے پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. آپ فرمانے لگے ٹائم نہیں، جو تجھے ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا، وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا، تجھے مل کے کیا کرنا ہے. میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود جاری ہے، جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں. مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت ہے. ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، وہ مزاج ہی نہیں ہمارا، وہ شعور ہی نہیں. ہم جب بھی اتحاد کرتے ہیں کافر سے اتحاد کر کے اپنے ہی بھائی کو مارنے لگتے ہیں. وہ جی لڑائی ہو رہی تھی، بھائی کا بھائی سے اختلاف نہیں ہوتا گھر کے اندر، پھر وہ دشمنوں کو بلا کے لاتا ہے کہ میرے بھائی کو مارو. ایسا ہوا ہے کبھی؟ اگر آپس میں اسلامی ممالک کا اختلاف ہے بھی تو کافر کو لاؤ گے مارنے کے لیے، کافر کو لاؤ گے. اور یہاں ایک آدمی قید ہوا تھا امریکہ کا، پوری دنیا کو مصیبت پڑ گئی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں، بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات. ایک آدمی قید ہوا تھا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ہمارے اپنے اندر سے بڑے بڑے، میں روشن خیال نہیں، میں روغن خیال کہتا ہوں ان لوگوں، بڑے بڑے روغن خیال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جی انسانی حقوق کی بات کرو، جی ایسے ہو گیا، جی ویسے ہو گیا. لے گئے بندہ چھڑا کے. یہاں روز خون کی ندیاں بہتی ہیں. اقوام متحدہ جس سے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہ مسلمانوں پہ مظالم بند کراؤ، اقوام متحدہ نے کہہ دیا کہ دنیا کی مظلوم ترین اقلیت کا نام برما کے مسلمان ہے. اقوام متحدہ نے رپورٹ دے دی. پھر مر نہیں گئے سارے اسلامی حکمران؟ شرم اور غیرت کے ساتھ کسی گھڑے میں دفن نہیں ہو گئے؟ تمہیں للکار کے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے مظلوم ہیں، ان کا کچھ کرو. چند دن پہلے یہاں ننکانہ صاحب بے احسانیوں نے جلوس نکال کے کہا مسلمانوں شرم کرو، ان کی مدد کرو. پوپ بول پڑا، پوپ احسانیوں کہا کہ مسلمانوں کہاں ہو؟
کدھر ہو تم، ان کی مدد کرو، نکلو ظلم ہو رہا ہے۔ پوری دنیا چیخی۔ آپ کے ملک میں آ کے امریکہ ڈرون حملے کر جائے تو آپ کی وزارت داخلہ کو بعد میں ہوش آتا ہو، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، وہ حملہ کر گیا۔ اور عالمی قوانین کی مخالفت کر کے برما کی حکومت کہتی ہے کسی صحافی کو بھی ہم اندر نہیں جانے دیں گے، ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ ایسے بے شرم لوگوں کو اپنا نمائندہ بناتے ہو، جنہیں ہوش تک نہیں اس بات کی۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے، نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات؟ نبی پاک نے جو لوگ تیار فرمائے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ، سارے چلو، سب تیار ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑی وسائل تھے۔ حضور چلے گئے تو میں نے، یہ بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا۔ فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ فرماتے ہیں کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھے، میں نہ گیا اور ہو غلطی گئی، سستی گئی۔ فرماتے ہیں حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے، کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے، میں چلو جاؤ۔ کہا فرماتے ہیں ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانہ۔ اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کدھر بہانہ کروں، حضور کو تو سارا پتا ہے۔ فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا، مسکرا کے پوچھا۔ فرماتے ہیں میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی، جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئیں۔ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اے جنہاں دے پیر رس جان دے او جیوندے ہی مرے رہن دے۔ کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا، میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جے میں نام ویکھاں تے او ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ او بوے یار دے مریے پامیں ویکھے یا نہ ویکھے۔ آپ فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو، بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا، اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو، تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں، فرمایا نہیں میکے بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تنے تنہا۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار، مالدار، گھوڑ سوار، تیر انداز، نیزہ باز، اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی
जुदा कर दिया नबी पाक ने। फरमाते हैं गुस्सान के ईसाई बादशाह ने मुझे खत लिखा। हजरत काब फरमाते हैं बड़ी आजमाइश थी पर यह मुसीबत सबसे बड़ी थी। गुस्सान के ईसाई बादशाह ने खत लिखा, उसका आदमी मुझे ढूंढता फिरता मदीने में, मैं मिला तो खत उसने मुझे दिया। खत में यह नहीं लिखा था कि काफिर हो जाओ माअज़ल्लाह, यह नहीं लिखा था ईसाई हो जाओ। उसने खत में लिखा कि काब हमने सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया, नाराज हो गए। तुम तो इस काबिल थे कि सूबे के गवर्नर बनाए जाते, तुम तो बड़े ओहदे के काबिल थे, तुम्हारी तो शोहरत है सारे इलाकों में, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा दे देंगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं अब मेरी चीखें निकली, अब मैं तड़प के रोया। मैंने वो उसका खत पकड़ा और जलते हुए तनूर में डाला और मस्जिद नबी में सर सजदे में रख के मैंने कहा ए अल्लाह, मेरा ईमान इतना ही मशकूक हो गया है कि काफिर कहते हैं मैं उनके साथ मिल जाऊंगा। ए अल्लाह, मेरा ईमान इतना काफिर समझने लगे हैं कि मैं मुसलमानों को छोड़ के उनसे इत्तेहाद करूंगा। यहां लोग कहते हैं हमने प्रेशर के लिए उनको साथ मिलाया, हमने प्रेशर के लिए काफिर से समझौता करोगे, अपने भाई पर जुल्म करने के लिए बेईमानों के साथ दोस्ती करोगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैंने तंदूर में डाला, मैं तड़प के रोया। मैंने कहा अल्लाह, मेरा इतना इम्तिहान ना ले कि काफिर सोचने लगे कि मैं उससे समझौता करूंगा। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, इतना इम्तिहान ना ले। रोते रोते घर गया, सहरी तक रोता रहा। एक आदमी दौड़ा आया, कहने लगा काब जल्दी चल, हजरत जिब्रील आ गए हैं, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, रसूल पाक ने तुझे याद फरमाया है, चल आ जा। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा महबूबा मेरा सारा ही माल ले ले, हुजूर मेरी सारी सलाहियतें ले ले, रख ले सारा कुछ, मुझे वो माल नहीं चाहिए जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। हुजूर वो दौलतें मेरे किस काम की जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। बेनूर बेचराग जो महफिल हो फूंक दो, आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मिनट के लिए भी काफिर से समझौता करना पसंद ना किया। जब तो अल्लाह ने तौबा हजरत जिब्रील के जरिए नाज़िल फरमाई। मेरे भाई यहाँ मिनट मिनट पे समझौता है, मिनट मिनट पे बड़ा रौला डालते हम, बड़ा शोर है चाइना की दोस्ती, चाइना की दोस्ती। चाइना जैसे कहे बर्मा की हुकूमत वैसे करती है, इसका असर और रसूख है उनका। आपने क्यों नहीं उनसे कहा कि उनको मना करें? मैं चाइना की बात नहीं छेड़ना चाहता, वरना मैं उस पर भी कुछ बातें अर्ज करूं कि वो जो आपके उन साथ उनकी दोस्ती है उसका पस मंजर क्या है। ये तो चाइना में बसने वालों से पूछो ना, जहां मस्जिद बनाना बड़ा मुश्किल है, जहां नमाज पढ़ना रोजा रखना बड़ा मुश्किल है। काहे की दोस्ती, किस तरह की दोस्ती? कुरान मजीद ने बयान कर दिया काफिर तुमसे राजी नहीं हो सकता हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। उतनी देर काफिर राजी हो सकता तो मुसलमान कैसे राजी हो जाता है? भाई मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो अज्जाए तरकीबी जो बिनाए उम्मत कुरान ने बयान फरमाए, उनमें पहला ये है कि अशिद्दाउ अलल कुफार, मुसलमान काफिर पर सख्त होता है। और दूसरे नंबर पे फरमाया रुहमाओ बैनहुम, आपस में रहम दिल, आपस में। इकबाल ने इस आयत की तफसीर की तो दो मिसरों के अंदर शेर में मजमून ही परो के रख दिया। कहने लगे हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम। किस तरह? रेशम की तरह। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, रिज़्म हक को बातिल हो तो फिर फौलाद बन के निकले, फिर मिन्नत समाजत ना करे अक़वाम मुत्तहिदा आए तो फलां आए तो फलां आए, फौलाद है मोमिन। एक वो मंजर था हजरत उमर ने जब अपने सगे मामू को लताड़ा, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह ने बाप को कत्ल किया, मुसअब इब्न उमैर ने भाई को कत्ल किया। एक वो मंजर था। एक वो मंजर था जब मुसलमान मक्के से मदीने आए, मदीना तैयबा पहुंचे तो मुस्तफा करीम ने फरमाया ये तुम्हारे भाई हैं, बस बात खत्म हो गई। ये तुम्हारे, मैं इतनी सी बात है, ये तुम्हारे, इससे ज्यादा नहीं। कोई लंबा खुतबा नहीं नबी पाक ने दिया, फरमाया ये तुम्हारे, अपने भाइयों की मदद करो। हद हो गई मदद करने की। भाई का बाजू पकड़ा, घर ले गए, कहने लगे ये 15 किले मेरे हैं, 6 जो तुम्हें पसंद आते हैं रख लो, तुम्हारे हो गए।
گھر کا سامان بستر رضائیاں تک نکال کے دروازے کے اندر رکھے. بھائی سے کہا یار جو تجھے اچھا لگتا رکھ لے, آدھا تیرا آدھا میرا. یہاں تک ایک وہ موقع جب اشداء علی الکفار, ایک یہ موقع رحماء بینہم. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے پاس 2 باغ تھے, ایک میں کھجوریں زیادہ پکی, ایک میں کم پکی. جب وہ اپنے بھائی کو دینے لگا تو اس نے کہا تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے, تجھے وہ والا باغ دوں گا جس کی کھجوریں زیادہ پکی ہوئی ہیں, وہ والا باغ دوں گا کھجوریں زیادہ پکی ہوئی. اور یار تاریخ عالم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ وہاں سے ایک شخص آیا غریب ہے رشتہ نہیں ملتا. یہاں ایک شخص نے کیا کیا, اس کو اپنے خاندان سے اپنے گھر سے رشتہ بھی دیا. کہا بھائی ہے, اس کو یہاں بسانا ہے, رکھنا ہے, لانا ہے. کوئی تہذیب کا ٹکراؤ نہیں ہوا, کوئی ان لوگوں کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوئے, کوئی نہیں کہا کہ یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے, کوئی کسی جگہ نہیں کہا تمہارا کھانا پینا رہنا سہنا الگ ہے, کوئی کسی جگہ بحث نہیں ہوئی, آدھا بانٹ کے دیا. اور پھر بھائی چارے کا حال یہ تھا کہ تبوک کے بعد جب بڑا مال آیا نا مسلمانوں کے پاس, ڈھیر لگ گئے, بیرین سے مال آیا تو ڈھیروں لگ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا, مدینے والوں کو. فرمایا تم نے بڑا احسار کیا تھا اپنے بھائیوں پر, تم نے اپنی آدھی جائیدادیں دے دی تھی, تم نے رحماء بینہم کا پورا مظاہرہ عملاً کر کے دکھایا تھا. اب مال آ گیا ہے, 2 آپشن میں تمہیں دیتا ہوں, 2 قسم کی ترجیحات, ایک چیز قبول کر لو. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے. فرمایا یہاں تو جو مال تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو, وہ تم واپس لے لو, اور یہ جو مال آیا یہ میں ان میں بانٹ دیتا ہوں. یا اس طرح کرو کہ میں یہ مال تمہارے درمیان آپس میں آدھا آدھا بانٹ دیتا ہوں, یا تمہیں کچھ فیصد زیادہ دے دیتے ہیں انہیں کم دے دیتے ہیں. بات ہو رہی تھی, انصار چپ تھے. حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں, پتہ محبوب کو بھی ہے کہ یہ بولیں گے تو مجھے بھی ٹھنڈ پڑے گی اور قیامت تک ساری امت کو سکون ملے گا. فرمایا بولو. تو انصار مدینہ بولے تو رو کے بولے, کہا محبوبہ ہم نے مال کیا کرنا ہے, ہمارے پاس رسول پاک جو موجود ہے. یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے مال کا, حضور جو اب آیا یہ بھی سارا انہیں دے دے, جو ہم نے دیا تھا انہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں, اور یا رسول اللہ جو بعد میں آئے وہ بھی انہیں دے دیں. ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود رہنے چاہیے, محبوب ہمارے درمیان رہیں, مال و دولت کی ہمیں ضرورت ہے. یہ رحماء بینہم ہے, آپس میں بانٹ کے ہر چیز اپنے بھائیوں کو دے دی. حضرت عمر عیسائی بادشاہ ٹائم مانگتا تو کہتا ہے کوئی ٹائم نہیں, چل دوڑ جاؤ. ملک شام جاتے ہیں, جب فتح ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بلاتے ہیں, شام جاتے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں شام آئے ہیں یار, سب سے پہلا کام یہ کر بلال کا تو پتہ کر. یہاں سنا ہے بلال حبشی کا مکان بھی کہیں نیڑے نیڑے ہے, پتہ تو کر. حضرت بلال حبشی حضرت سیدنا سعد کہنے لگے حضور بلا نہ لیں. فرمایا نہیں, وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میرا تو امام ہے, میں گھر ملنے جاؤں گا. گھر رحماء بینہم, کالے رنگ کے حبشی غلام سیدنا بلال حبشی کو ملنے گھر گئے, اور جناب عمر جا کے بیٹھک میں انتظار کرنے لگے, گویا ڈرائنگ روم میں بیٹھے انتظار ہونے لگا. جناب سیدنا بلال آئے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے. ملک شام کے لوگوں نے یہ منظر عجیب دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایک حبشی کے لیے کھڑے ہوئے, اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ, یہ کیا کر رہے ہو. تو حضرت سیدنا عمر رو پڑے, کہنے لگے بلال تو حبشی پہلے تھا, جب سے رسول اللہ کا غلام بنا ہے ساری امت کا امام بن گیا, ساری امت کا تو امام بن گیا ہے جب سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنا. بھائی یاد رکھے جب اشداء علی الکفار کی بات تھی تو اپنے سگے قتل ہو گئے, اور جب رحماء بینہم کی بات تھی تو پھر یہ نہیں دیکھا یہ حبشی ہے. توجہ ہے میری بات پر, جاگ رہے نا آپ لوگ, ادھر دیکھیں. پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ حبشی ہے, یہ رومی ہے, یہ کون ہے, پھر یہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے صلی اللہ. ہمارے ہاں تو نفرتیں پھیل گئی ہیں, وہ بس کرو جی بنگالیوں سے جان چھڑاؤ, وہ بس کرو جی فلانے سے, وہ بس کر یار, رہن سہن اپنا اپنا ہوتا ہے, لیکن مسلمان جس طرح کا بھی ہو اس کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. پہلی بات اشداء علی الکفار, دوسری بات رحماء بین. اب تیسری بات ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ اگر خانہ کعبہ میں 40-50 لاکھ حاجی مل کے دعا ہی مانگ لیتا
دعا ہی مانگ لیتا مل کے تو کمال ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی؟ اب بھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑیں گے جی، ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی۔ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو جیتیے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے ہماری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے؟ تلواریں زیادہ تھی، نیزے زیادہ تھے، یا آپ کو جاسوسی زیادہ تھی، پتہ زیادہ تھا کہ یوں قابو آئیں گے کافر؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہ نیزوں سے جیتے نہ تلواروں سے جیتے، ہم جو بدر میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کی نمازوں سے جیتے ہیں۔ ہمیں جو بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ملی۔ فرمانے لگے کافر ساری رات شرابیں پیتے رہے، ساری رات وہ ناچ گانے میں مصروف رہے، اور میں حضور کے خیمے میں موجود تھا، نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات حضور نماز پڑھتے رہے، ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے۔ فرمایا صبح جو کامیابی ملی تو یہ مصطفیٰ کی نمازوں کی برکت سے ملی۔ ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اب نمازیں عبادتیں ریاضتیں بعد میں کرنا، پہلے جہاد کرو۔ کہہ رہے تھے اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری، عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں درود بعد میں ہوگا، پہلے جہاد۔ تو میں نے کہا صاحب عبادتیں تلاوتیں درود ہو کہاں رہا ہے، پہلے وہ جگہ تو بتائیں۔ خانقاہوں پہ تو عرس ہو رہا ہے، سال کے بعد ڈھول لگ رہا ہے۔ وہ جو زمانہ تھا نا کہ خانقاہ شریف پہ شام تک قرآن مجید ختم ہوگا، فجر کے بعد 50,000 درود پڑھا جائے گا، وہاں لوگ آئے ہیں تو وہاں ذکر کرتے کرتے لوگ اس قدر مست ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہاں کہ کہاں گئے، وہ تو دور ختم ہو گیا۔ اب کہاں ہے خانقاہ میں؟ اب تو نظر نیاز رہ گئی، ختم شریف رہ گیا، عرس پاک رہ گیا، باقی تو معاملہ ختم ہے۔ وہ کہاں گیا معاملہ سارا؟ بھائی دعائیں التجائیں۔ شہاب الدین غوری سے پوچھا جناب فتح کیسے ہوئی؟ کہنے لگے خواجہ معین الدین اجمیری کی دعاؤں کی برکت سے۔ فرماتے ہیں بابا دعا مانگتا تھا، ہم جہاد کرتے تھے، اللہ کامیابی دے دیتا تھا۔ بھائی وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ مسلمان جو رات کو اپنے رب کو منا لیا کرتا تھا، وہ اپنی عبادت کے زور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری۔ حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا، بول کے بتانا ہے، دعا مومن کا۔ فرمایا مومن یہ ہتھیار چلا سکتا ہے، یہ ہتھیار کافر کے پاس موجود ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پکڑ کے کچھ کافر ان کو پکڑ کے لے گئے تو ایک درخت کے ساتھ باندھ لیا، کہنے لگے تمہیں قتل کریں گے، حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ جب کافر آپ کو قتل کرنے لگا نا تو انہوں نے درخت کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹانگیں باندھ لی، ہاتھ باندھ لیے، گردن باندھ لی، کہنے لگا بلا اپنے رب کو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو شہید ہونے کو تیار تھا، لیکن تو نے آزمانے کا پروگرام بنایا تو ٹھیک ہے، میں پھر بلانے لگا ہوں اپنے رب کی مدد کو۔ اے اللہ مدد فرما۔ اس نے اتنی دیر میں تلوار نیام سے نکال لی، اے اللہ مدد فرما۔ اس نے جب تک دونوں ہاتھوں میں تلوار سونت لی، اے اللہ مدد فرما۔ جب تیسری بار آپ نے یہ کہا تو اس نے تلوار اٹھائی، کہا اللہ مدد فرما۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب چوتھی بار میری زبان سے لفظ نکلے، کافر کے ہاتھ میں تلوار تھی پر گردن بھی اس کی کٹ کے نیچے گر گئی، کہ گردن کٹ کے اسی وقت نیچے گری۔ مجھے کسی نے کھولا، نہ مارنے والا نظر آیا، نہ گردن کاٹنے والا نظر آیا، نہ مجھے کھولنے والا۔ تو میں نے کہا آنے والے تو بتا تو سوئی تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں جبریل امین ہوں، میں جبریل امین ہوں، میں جبریل، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ کہا جب تو نے، حضرت جبریل کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ کہا نا اللہ مدد فرما تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، مجھے حکم ہوا جبریل دیر نہ کرنا۔ فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ تو نے کہا نا اللہ مدد فرما تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اور جب تیسری دفعہ کہا مدد فرما تو میں پہلے آسمان پہ تھا، اور فرمایا جب تو نے کہا چوتھی دفعہ اللہ مدد فرما تو میں تیرے سرانے کھڑا تھا۔
میں تیرے سرانے. تو بھائی اب تو اجتماعی دعا بھی نہیں رہی ہماری, اب تو یہ والا سوتا بھی. اکبر الہآبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی, دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی. اب بھی ہم کہتے ہیں کریں گے بات, سفیر کو بلائیں گے, ہم نے کہا ہے اس کو, تو مان جائے گا وہ آپ کی بات؟ وہ بچے کاٹ رہا ہے تو اس کو گھر بلا رہا ہے. ابھی تک ایک اتنا سا سٹینڈ کہ ان کا جو دفتر ہے سفارت خانہ وہ بند کر دیا جائے, اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی. کہتے ہیں ٹھیک ہے شور شروع ہو رہا ہے بس چپ کر دیں گے سارے. خدا را خواب غفلت سے اٹھو, بیداری حاصل کرو. اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کھل کے دعا تو مانگو ان کے لیے دعا تو مانگو. اللہ بڑا کریم ہے, وہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے کافروں کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عالم کفر کو بھی, یاد رکھیں رب کریم جب مدد کرنے پہ آئے تو اکیلے حضرت ابراہیم اور ایک طرف پوری ملت ہو تو اللہ اپنے خلیل کو بچا لیا کرتا ہے. رب کریم کی رحمت کاملہ جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر نمرود جیسے سپر پاور طاقت کو رب کریم مچھر سے مروا دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی, یہ تو مسلمان کا دعا والا سوتا ہی, وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ تو تب ہوگا جب خانقاہ کے اندر کوئی ذکر فکر عبادت ہو رہی ہو, اور جب وہاں حال ہی کوئی نہیں, وہاں تو رقص و سرور ہے, وہاں تو بات جھوٹی تعریفیں ہیں. ہر آدمی نے ایک بندہ ساتھ رکھا ہوا ہے تعریفیں کرنے کرانے والا, تو معاملہ ہی اور ہو گیا ہے. میرے بھائی عبادت کی لذت حضرت سیدنا عمر فاروق, سب بولیے رضی اللہ تعالی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے. حضرت عمر نے فوج بھیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے. ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے, کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے, میں صف بندی کراتا ہوں. وہ ساری رات صف بندی کراتا رہا. 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے. معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا, غور سے پلٹے. تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا سارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے, جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلح پہ رہے ہیں, یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق. اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے, کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے. ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے, کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا. ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے, وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے, وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے ہیں. بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے ناراض کر لیا نا, وہ بھی تو نہیں نا, مسجد کا رخ بھی تو کوئی نہیں. اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں, وہن ہو گیا امت کو. نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے, دنیا سے محبت ہو گئی ہے, موت سے کراہت ہو گئی ہے, وہن ہے. صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا, موت سے بڑی محبت کر. ہماری طرح نہیں, وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی, تو وہاں ٹھیک ہے عذاب قبر حق ہے, لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے, ماں اسے عذاب نہیں دیتی, اس کا ماتھا چوما کرتی ہے. اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے, گل سڑ جائے گا؟ مدینے والے حبیب نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے, وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے. کون کہتا ہے مومن مر گئے, وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے, ہاں مجرم کو سزا ملے گی, لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں, وہ بالآخر جنت میں جائے گا, بالآخر جنت میں جائے گا. اور کسی درویش نے بات کی, وہ کر کے چلے گئے, بر کمال ہی کر گئے, کہنے لگے دوزخ میں تو کیا, میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا, ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑھو تو صحیح, ساری زندگی عمر ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک, اللہ بسترے پہ موت نہ دینا, موت مجھے شہادت کی دینا. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ساری زندگی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے, اسے شہادت کی موت عطا فرما.
ओ भाई ये तो शहादतें मांगने वाले। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े थे, शिमर कहने लगा हुसैन तेरी चारों जानिब मौत है। तो आप फरमाने लगे तुझे अभी हमारा पता ही नहीं, मौत से तो हमारा प्यार चलता है। और फरमाया ये शहादत तो हमारा पीछा करती है, पहुंच जाती है जहां हम होते हैं। मौत से डरा रहा है। मुसलमान का मरने को दिल नहीं करता, वरना वो इतनी बड़ी कोठी में कौन रहेगा। मरने को दिल इसलिए नहीं करता कि वो जो 6 करोड़ 10 करोड़ डॉलर लूट के रखे, मर गए तो खाएगा कौन। वो फकीर फाका मस्त थे, उनका घर ही कोई नहीं था, उनके बैंक बैलेंस ही कोई नहीं थे। वो कहते थे घर हमारा है वो जो हमारे रब ने तैयार किया हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस है वो जो हमें जन्नत में जाके मिलेगा। उनका तो ये खाता ही कोई नहीं था, इसलिए वो शहादत की। हजरत अमर बिन जमू रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदाने ओहद में 4 बेटे लेके आए। कितने बेटे बोल के बताए? 4 बेटे लेके अमर बिन जमू आए और खुद एक टांग से लंगड़े से आप भी हैं, टांग छोटी है। हुजूर के सामने खड़े हुए कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं 4 ही ले आया हूं, कबूल कर ले। तो हुजूर ने फरमाया तू क्यों तलवार ओढ़े आया है, ये तूने क्यों गले में असला डाला हुआ है। कहा या रसूलल्लाह मैंने भी तो जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया 4 बेटे जो हैं। तो हजरत अमर बिन जमू ने बात की। सहाबा कहते हैं हम लबों से मुस्कुरा रहे थे, आंखों से रो रहे थे। क्या अजीब अंदाज है। हुजूर ने फरमाया अमर 4 बेटे जो आ गए तो तू रहने दे। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे महबूबा क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे। क्या हुजूर मैं लंगड़ा हूं तो मेरे लिए जन्नत कोई नहीं। मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर तू जरूर जन्नत में जाएगा। कहा महबूबा फिर बच्चे बाद में जाएंगे, मैं पहले मैदान में जाऊंगा। एक बीबी 4 बेटे लेके आई ओहद में। कहा महबूबा कुल कमाई थी मैं ले आई हूं, मेरे पास कोई और शय होती तो मैं बचा के ना रखती। बेटे दे के ना हाजरी लगवा के तो वापस दरवाजे पे ले गई। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं बीबी बोल रही थी तो मेरा जज्बा जिहाद बढ़ रहा था। अपने बेटों को कहने लगी मैं तुम्हें हुजूर के पास छोड़ के जा रही हूं, जब तुम मैदान में गिरोगे तो मैं तुम्हें देखने आऊंगी। देखना तुम्हारी पुश्त पे कोई जख्म नजर ना आए, जितने तीर खाने हुए सीने पे खाना, इतने तलवारों के नेजों के जख्म बर्दाश्त करने हुए यहां खाना, पुश्त पे जख्म नजर ना आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हो बीबी की गुफ्तगू मेरा जज्बा जिहाद बढ़ा रही थी। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, ओहद का दिन है। सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है। वो कहती है देखो मेरा खामन भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफा के साथ उसे ही भेज देती। कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का तो क्या करूं, 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा। पता नहीं क्या दलील आई, अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, पर 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए। बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगी हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूं, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं, अब मेरे पास ये 3 साल का लाल ही बचा है, बड़ा फख्र है मेरा। लोग मुझे शहीद की बेवा, शहीद की बेटी, शहीद की बहन करते। दिल करता है शहीद की अम्मा भी कहीं जाऊं तो मेरा बेटा ले लें। सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे ये 3 साल का नौने हाल क्या करेगा। कहते हैं अम्मा का अजीब जज्बा है। कहने लगी महबूबा सुना है असला भी थोड़ा ही है, ढालें ज्यादा कोई नहीं, मेरा बेटा साथ रख लें, जब आपकी तरफ कोई तीर आया ना तो मेरा बेटा ढाल के तो इसको ढाल बना के आगे कर देना। महबूबा ढाल तो बांध ही सकता है ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मुस्तफा करीम ने फरमाया जा मैंने कबूल किया, कयामत के दिन बेटा घर ले जा, जब तेरा नाम पुकारा जाएगा तो शहीद की अम्मा कह के पुकारा जाएगा, जा तू घर ले जा। कहते हैं चलते चलते एक गरीबनी और आ गई, इतनी सी अट्टी बान की, इतनी सी। बिलाल हुजूर से मुलाकात हो जाएगी। नबी पाक आ गए, तो कहा महबूबा ये गलबा इस्लाम में मेरा भी हिस्सा डाल ले। हुजूर ने फरमाया ये क्या है। कहने लगी हुजूर खामन फौत हो गया, औलाद अल्लाह ने बेनियाजी से दी नहीं, सवेरे चरखा काट के रिज़्क़े हलाल खाती हूं, मेरे पास ना ये इतना सा बान है, एक घोड़े की लगाम बन जाएगी। महबूबा
حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے، میری قبولیت ہو جائے گی۔ میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو اجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرمانا، اتنا اسے بھی دینا۔ بھائی یہ جذبے تھے، یہ رنگ تھا امت مسلمہ کا، اس لیے کافر گھر میں بیٹھ کے کانپا کرتا تھا۔ اب اسے پتا ہے یہ اے سی والی کار سے نہیں نکل سکتے، اسے پتا ہے کہ ہم نے انہیں بوتل پہ لگا دیا ہے، اب یہ پیپسی مرینڈا اور یہ پی کے کھانے کے ساتھ تو یہ مست رہتے ہیں، اب یہ نہیں نکل سکتے گھر سے، ہم نے انہیں ان چیزوں پہ لگایا ہے جو ان کے وجود کو کھوکھلا کر رہی، اب کیسے میدان میں نکلیں گے؟ وہ اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ تیری آسائشوں، تیری زندگی میں آنے والی سہولتوں سے آشنا ہے۔ موت بستر پہ بھی آ جاتی ہے، لیکن جس کو میدان میں آتی ہے وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے، وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے۔ بھائی مرنا تو ہے، لیکن اگر زندگی دین کے کام آئے گی تو امر ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ ہمیں رنگ دیا ہے قرآن پاک نے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پہلی بات یہ کہ کافر کے لیے سختی کا جذبہ رکھیں، نرمی اتنی دیر جتنی دیر اسے دین کے قریب کرنا ہے، لیکن اگر وہ بغض دکھائے تو اشداء علی الکفار، اور مومن کے حق میں رحماء بینہم۔ اور پھر فرمایا مدد بھی مانگو، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع کرو، سجدے کرو، مدد مانگو، اور زندگی سے پیار نہ کرو اس لیے کہ جانا تو ہے، جب وقت آئے تو پھر شہادت سے پیار کرو، پھر سامنے کھڑی جنت سے پیار کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، اللہ عالم اسلام کے جوانوں کے دلوں میں حضرت سیدنا امام حسین کے جذبوں کی خیرات عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد